الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 25 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ان لوگوں کو خطاب کیا گیا جن کے ہاں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کچھ کمزوری تھی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ یعنی اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت، یہی در حقیقت حقیقی زندگی کی دعوت ہے۔ انسان اس دنیا میں جس چیز کے لیے جیتا اور مرتا ہے وہ اس کی زندگی ہی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو تم زندگی سمجھتے ہو وہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے کہ جس کی دعوت اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کے تحت وہ لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کا ایک قانون ہی ہے جس کے تحت لوگ گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ اس قانون میں خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر بندہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں گریز کا رویہ اختیار کر لے اور پے در پے خیانت کرتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف سے نیکی اور خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو اس اسلوب میں ادا کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت تو ضرور دیتا ہے اور ایک عرصے تک مہلت دیتا ہے، لیکن یہ بات جان رکھو کہ ایک وقت ایسا آ جایا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پھر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ آدمی کو ہدایت ملے، کیونکہ وہ اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر چکا ہوتا ہے کہ اس کی سرکشی سوچی سمجھی سرکشی ہے، وہ جانتے بوجھتے غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، اور اب اس کو مہلت دینا یہ کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا جب سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار اب تو مجھے ان لوگوں کی اولاد سے بھی یہ توقع نہیں ہے کہ یہ کسی دین کو سمجھنے والے کو پیدا ہی کریں گے، یہ جو کچھ ان کے بعد بھی وجود میں آئے گا وہ یہ لگتا ہے کہ وہ منکرین ہی ہوں گے اور فاسق و فاجر ہی ہوں گے۔ تو اس چیز کو یہاں تنبیہ کے طور پر بیان فرمایا۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا کے اس قانون کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ ہدایت کے لیے جب انسان میں سچی طلب ہو، اس کا رویہ اچھا ہو، وہ مہلت سے فائدہ اٹھائے، غلطی کر لے تو توبہ استغفار کے ساتھ رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے غلطیوں سے خود نکالتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھی راہ پر رکھتا ہے، اس کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے اور اس کو سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ لیکن اگر آدمی گریز و فرار کے راستے اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ایک عرصے تک یہ مہلت ملتی ہے، اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ اس کے اور ہدایت کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک پردہ تان دیا جاتا ہے، پھر ہدایت اس کے وجود میں راہ نہیں پاتی، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل شیاطین کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں اسی کا حوالہ دیا ہے کہ اس بات پر متربع ہو جاؤ کہ
کہ مہلت تو ملا کرتی ہے، تمہیں بھی ملے گی، وہ منکرین کو بھی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت ضرور دیتا ہے جس میں سمجھنے کا، سوچنے کا، صحیح راہ اختیار کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ اور تنبیہ کی ہے کہ دنیا میں کتنے دن جی لو گے، یاد رکھو ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی تم سب لوگوں کو، تم جہاں کہیں بھی ہو، جنگلوں میں بھاگ جاؤ، آسمان میں تھگلی لگاؤ، زمین میں اتر جاؤ، بہرحال وہ ایک دن سب کو سمیٹے گا اور اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑا کر لے گا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو جو کمزوری دکھا رہے تھے یا جن کے ہاں کچھ منافقت کے جراثیم آ گئے تھے، ان کو متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں گرفت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی جنہوں نے غلطی کی ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ پوری جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ اپنے اندر سے ان لوگوں کو نمایاں کرو، ان کو توجہ دلاؤ، اپنی جماعت کی تطہیر کی فکر کرو، کیونکہ اگر تمہارے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ گرفت ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا امتحان درپیش ہو جائے، تو پھر اس کی زد میں صرف یہ کمزور لوگ، یہ منافقین ہی نہیں آئیں گے، بلکہ ساری کی ساری جماعت اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں قانون ہے۔ چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ یعنی غلطی تو ایک جماعت نے، ایک گروہ نے یا چند افراد نے کی ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی تو ان لوگوں نے کی جنہوں نے سامری کی بات مانی، بچڑے کو معبود بنایا، لیکن بہرحال پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ اور اسی طرح سے بعد کے مواقع پر بھی جگہ جگہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صالح جماعت ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ فرد کی سطح پر اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، بلکہ اپنی جماعتی زندگی کی بھی تطہیر کرتی رہے، لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی غایت یہی ہے۔ یعنی میں آپ کو، آپ مجھے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جہاں جہاں موقع ملے، یہاں تک کہ اگر کوئی اجتماعی نظم ہے تو اس کے لیے بھی جمعہ کا ممبر خاص کیا گیا ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جاتی رہے، ان کو بتایا جاتا رہے کہ تم اگر کوئی غلط روی اختیار کرو گے تو یہ پوری جماعت کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو اسی کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے۔ دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ اس سے متنبہ فرمایا ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو، ورنہ اندیشہ ہے کہ اسی طرح کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی گرفت ایسی ہو جاتی ہے، اور جماعتوں پر اسی طرح کی ہوتی ہے بالعموم، کہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت کے لوگ یا اس زمانے کے لوگ، نسلیں اس کی سزا بھگتتی ہیں۔ یہ اس کی طرف توجہ دلائی، پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ اللہ کے دین میں اسی بنا پر لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ یعنی یہاں یہ اصول نہیں ہے، آپ یہ کہیے کہ ہمارے دین میں یا ہماری معاشرت میں یہ اصول نہیں ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ ہر شخص کو دوسرے کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تنبیہ حکمت کے ساتھ ہوگی اور بیداری کے ساتھ ہوگی، سلیقے کے ساتھ ہوگی، اس میں تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ
مدارج کے لحاظ سے ہوگی، یعنی جو آپ کی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ کام کریں گے۔ لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ قرآن اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھلائی کی باتیں، مانی ہوئی باتیں، وہ باتیں کہ جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، جن کو ہر شریف و نفس آدمی، ہر باشعور انسان قبول کرے گا کہ یہی بھلائی کی بات ہے۔ یہاں پر بھی جو چیز زیر بحث ہے وہ ایک عالمگیر صداقت پر مبنی مقدمہ ہے، یعنی جب ایک دین کو قبول کر لیا ہے، ایک پیغمبر کو پیغمبر مان لیا ہے، تو پھر علم و عقل کا تقاضا ہے کہ یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ ہو، یہ سب کچھ وفاداری کے جذبے سے ہو۔ یعنی اگر کسی نے قبول نہیں کرنا تو وہ الگ ہو جائے، جیسے کہ اس وقت منکرین کی بھی ایک جماعت تھی، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا اس کو الگ سے زیر بحث لے آیا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان لائے ہو اور رسول کو مانا ہے اور اس کی دعوت کو قبول کیا ہے تو پھر تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائیے۔ قرآن اسے امر بالمعروف، یعنی وہ بھلائی جو لوگوں کے ہاں جانی پہچانی ہے، جس کو بھلائی قرار دینے کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے، اس کی تلقین کی جائے، اور نہی عن المنکر، اور جو چیزیں جانی پہچانی برائیاں ہیں جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، عالمگیر صداقتیں ہیں اور عالمگیر سطح پر مانا جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے بددیانتی ہے، جیسے دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے، کوئی عہد کر کے توڑ دینا ہے، دوسرے کے ساتھ منافقت برتنا ہے، معاملات میں خیانت کرنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنی ذات میں برائیاں ہیں۔ تو اس کو منکر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو فرمایا کہ امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تحت ہدایت فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار میں لوگوں کو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس کا ازالہ کرے۔ دائرہ اختیار میں ہمارے دین میں انارکلی نہیں سکھائی گئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے دوسرے پر چڑھ دوڑے، بلکہ انسانوں کے مابین ہر جگہ اگر دیکھیے تو ایک دائرہ اختیار آپ سے آپ وجود میں آتا ہے۔ ہمارے بچے جب تک ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے یا بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچتے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، تو ہمیں ان پر ایک طرح کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ادارے میں اگر کوئی نظم قائم ہے تو وہاں کچھ اختیارات کسی کو مل جاتے ہیں۔ یہی چیز آگے بڑھ کر ریاست کی نظم میں وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے ازالہ کرے۔ اپنے دائرہ اختیار میں بھی بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا، یا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو روک دوں۔ تو پھر اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے، یعنی اس کے بعد پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ کم سے کم سلیقے کے ساتھ توجہ دلا دے۔ دائرہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، دائرہ اختیار سے باہر کے آداب قواعد بالکل مختلف ہیں۔ ہمت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اسے ناگوار سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے۔ اس روایت کو سمجھنے میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے اس کا صحیح محل واضح کیا ہے میں نے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کے دائرہ اختیار میں توجہ دلائی ہے۔ روایتوں میں اس طرح کے شرائط، حدود، اس کے محل اور موقع کی وضاحت یہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر کرنی ضروری ہے، اور اس روایت کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس میں اختیار کا دائرہ ہی زیر بحث ہے، اس لیے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ 3 طریقے ہیں جو تم اختیار کرو گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر پہلے طریقے پر عمل کی ہمت نہ ہو تو یہ چیز تمہیں دوسرے درجے میں گرا دے گی۔ دوسرے درجے میں ظاہر ہے کہ آدمی اسی وقت گرے گا جب وہ استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ کام نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے
یہ دائرہ اختیار میں ایک بہت عمدہ ترتیب بتائی ہے کہ اگر کوئی باپ ہے یا گھر کا سربراہ ہے، اسی طرح سے کسی ادارے کا سربراہ ہے، تو اسے اپنے ہاں اس برائی کو نہیں پنپنے دینا چاہیے جو عالمگیر سطح پر مانا جاتا ہے کہ برائی ہے، یعنی منکر، وہ چیزیں جن میں کوئی تعویل کی گنجائش ہوتی ہے یا مذہبی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ الگ ہیں بالکل، مانی ہوئی چیزیں۔ اگر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی شخص دوسروں کی ٹانگ کھینچتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی کسی ادارے کے ساتھ غبن کا یا خیانت کا معاملہ کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو روکا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو عام حالات ہیں ان میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تلقین کے معنی میں چلا جائے گا۔ عربی زبان میں امر کا لفظ ہماری اردو کی طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مدارج کے لحاظ سے موقع و محل کی رعایت سے استعمال ہوتا ہے۔ تلقین کے لیے، نصیحت کے لیے، ترغیب کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے، سب معنی میں آتا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، تو مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جائے، اور بھلائی بھی کون سی؟ وہ بھلائی کہ جو مانی ہوئی بھلائی ہے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے، یعنی ان برائیوں سے جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں، جو عالمگیر سطح پر مانا جاتا ہے کہ برائیاں ہیں، ان سے روکا جائے لوگوں کو۔ اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں البتہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، اگر ہمت نہیں ہے اور نیچے آتے ہو تو ایمان کے درجے میں بھی نیچے آ جاؤ گے۔ تو یہ ساری بحث یہاں سے پیدا ہوئی کہ جب مسلمانوں کی جماعت کو یہ توجہ دلائی گئی کہ تمہارے اندر اگر کچھ لوگ پیغمبر کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں یا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کمزوری دکھا رہے ہیں، تو اس کا اندیشہ ہے کہ اس پوری جماعت کی گرفت ہو جائے۔ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جزا و سزا کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ان کی کوتاہیوں کے نتیجے میں گرفت ہو جائے، پیغمبر موجود ہے زمین پر، تو پھر وہ گرفت ان تک محدود نہیں رہے گی، یعنی اس کا اندیشہ ہے کہ پوری جماعت اس گرفت کی زد میں آئے گی۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ دنیاوی قانون ہے، یعنی دنیا کے قانون میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر کسی وقت کوئی جماعت، کوئی گروہ کسی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کی سزا پوری جماعت کو بھی مل جاتی ہے، بلکہ اگلی نسلوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کا قانون اس دنیا میں وہ انصاف کا قانون نہیں ہے جو آخرت میں روبہ عمل ہوگا، یہاں اس قانون کو اس پہلو سے بیان کیا۔ تو ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو، ایمان والے مخاطب ہیں، یعنی اس سورہ میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، ان کی جماعت کی تطہیر ہونی چاہیے، ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس وقت وہ اللہ کے رسول کی جماعت ہے، حزب اللہ کی حیثیت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اب یہاں جو کچھ کرے گا وہ ان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اپنے آپ کو تیار کرو، اور تیاری ہر پہلو سے ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل بنانا ہے، کیونکہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسی بنیاد پر آئے گی۔ اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کی بہرحال ایک سلطنت سی، ریاست سی، حکومت سی چھوٹی سی بن چکی ہے۔ اس سے پہلے مکے میں تھے، اس میں کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت، ہر شخص دوسرے کا زیر دست، عام طور پر جو کمزور لوگ تھے ان کے لیے سانس لینے کی گنجائش بھی نہیں تھی، تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصری ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ یعنی اس صورتحال سے 5-10 سال گزرے ہو تم لوگ،
وہ حالت دیکھ چکے ہو۔ تو اللہ نے کیا کیا پھر؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، یعنی تمہارے لیے ایک دارالہجرت میسر ہو گیا۔ تم اپنے گھروں سے نکلے اور یوں نہیں کہ جنگلوں میں آوارہ ہو کر رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک پناہ گاہ کا بندوبست کیا، ایک قوم نے اپنے شہر کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، اللہ نے تمہیں پناہ دی، اور اللہ نے پناہ بھی دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ یہ جو نعمتیں بھی ملی، ظاہر ہے کہ اس آزمائش کی دنیا میں ملی، ان سب کا حق یہ تھا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار رہو۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں شکر گزار رہو کس پہلو سے فرمایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر کرو گے تو پھر تمہارا یہ رویہ، یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ خیال کرنا چاہیے تمہیں کہ جب اس پروردگار نے اس صورتحال سے نکالا ہے اور اس طرح اس کی مدد نمودار ہوتی رہی ہے تو وہ آگے بھی ہماری مدد کرے گا، اس لیے ہم حوصلہ کریں۔ یاد ہوگا کہ یہی اسلوب ہے جس میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں انہیں بار بار توجہ دلائی گئی، اور وہ اس سے پہلے ہم قرآن مجید کے پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت کے اسی مطالبے کو مؤکد کرنے کے لیے جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ اس کے شعور کا تقاضا ہے، اس کی عقل کا تقاضا ہے، اس کا حادثہ اخلاقی اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کو صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں کہیں غفلت بھی ہو گئی ہے تو کم سے کم اللہ کی نعمتیں جب ملے، اللہ کی عنایتیں جب آدمی پر ہوں تو وہ تو اس کا حق رکھتی ہیں کہ ان کی طرف توجہ کر کے انسان اپنے آپ کو اس ناشکر گزاری کی صورتحال سے نکالے۔ یہ بات معلوم ہے کہ جب اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا ہے تو پھر قریش کو بھی یہی کہہ کے توجہ دلائی ہے، لے الاف قریش، یعنی تم اس سرزمین میں ہو، اللہ نے تمہیں اس گھر کی تولیت بخشی ہے، تمہاری ایک تاریخ ہے، تمہیں عرب میں سعادت حاصل ہے، اس سب کچھ کے باوجود بھی تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ اس کے شریک ٹھہراتے اور اس کے بجائے دوسروں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہو۔ تو اس طرح سے بسا اوقات انسان کو یہ بتایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں بھی بار بار توجہ دلائی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں یہ درس ہے کہ انسان اس دنیا میں مشکلات میں کا شکار ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس کو بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آگے دیوار ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ ایسے موقعوں پر اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کے ان مواقع کو یاد کرنا چاہیے جو زندگی میں پیش آئے، اور اگر انسان نگاہ اٹھا کر دیکھے تو یہ مواقع کم نہیں ہوتے۔ یعنی شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد سے لے کے اگر بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کے باطن میں اللہ سے سچی محبت ہے، تو جگہ جگہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فتنے سے بچا لیا، فلاں لغزش سے حفاظت فرمائی، فلاں موقع پر سہارا دیا، فلاں جگہ پر جہاں اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہاں اس کے لیے مدد کے مواقع پیدا کیے۔ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی عمدہ تصویر ہے کہ جب سیدنا موسیٰ اپنے ہاں سے گویا وطن سے بھاگ کر گئے تو کنویں کے اوپر انہوں نے کیا کہا، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یہ بندہ یہ تو اس وقت ہر اس چیز کا محتاج ہے جو مالک تیری طرف سے آ جائے، یعنی میں بالکل بے یار و مددگار ہو گیا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ پناہ بھی ملی، گھر بھی آباد ہوا، معاش کا بندوبست بھی ہوا۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بھی بڑے مراحل میں ہوتی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کی جماعت کو یہی توجہ دلائی تاکہ تم شکر گزار رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یہ اب
قرآن مجید نے تدریجی طریقے سے کھول دیا کہ اصل میں کس درجے کی خرابی موجود ہے بعض لوگوں میں۔ قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ بالکل براہ راست بات شروع کرتے ہی ایسے نہیں کرتا، بلکہ ایک عام اسلوب میں بات شروع ہو جاتی ہے، جیسے پوری جماعت کو خطاب کر کے اس کی کسی خامی، کسی کمزوری یا کسی فتنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ بات کھل رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ یعنی ایمان لے آئے ہو تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے، ایمان نہیں لائے، تم نے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا، خود منکرین قریش کی ایک جماعت اس وقت موجود ہے، پہلے پیغمبروں کا انکار کرنے والے بھی رہے، ایسے بھی پیغمبر ہیں، قرآن نے خود بتایا ہے کہ 2-4 لوگوں سے زیادہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، تو اللہ نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ لیکن اگر ایمان لے آئے ہو اور رسول کی جماعت بن گئے ہو تو پھر یہ بے وفائی کا طریقہ اختیار نہ کرو، پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اس لیے کہ تمہارے اوپر اللہ کی براہ راست حکومت اس وقت قائم ہے اور اللہ کا رسول زمین پر ہے، تم اس کی قیادت پہ کام کر رہے ہو، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ادنا درجے میں بھی بے وفائی کا رویہ اختیار کرے۔ ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اتنی بات مقدر ہے کہ یہ امانت میں خیانت ہے، یعنی تمہیں اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، تم رسول کے زمانے کے لوگ ہو اور رسول کی دعوت پر براہ راست ان کے ہین حیات ایمان لائے ہو، اگر اتنی بڑی امانت تم نے اٹھائی ہے تو اب اس میں خیانت نہ کرو، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ جانتے بوجھتے ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہر جگہ ہی ہوگی، ہر آدمی کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ اگر اپنے باطن میں، اپنے ضمیر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو پھر اسے خارج سے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی بھولا بالا آدمی، مغفل آدمی واقعتاً غلطی میں پڑ جائے، تو اس لیے جگہ جگہ یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنے باطن کو ٹٹول کر دیکھو، کیا فی الواقع کوئی غلطی لگی ہوئی ہے، کوئی غلط فہمی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ خیانت، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت، یہ تو کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو، اور جان رکھو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان رکھو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی در حدیث دیگراں کے انداز میں اب دیکھیے کیسے کھولا جا رہا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے، خرابی کہاں سے آئی ہے، کیا چیز مذلہ قدم ثابت ہوئی ہے۔ جماعت میں اگر یہ چیز موجود ہے جس پر یہاں تبصرہ ہو رہا ہے تو باعث کیا بنا ہے، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھول دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پچھلے جملے پر عطف ہے، لیکن اس میں حرف لا کا اعادہ نہیں کیا گیا، یعنی لا تخونوا نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی خیانت ہی ہے جو لوگوں کے لیے اپنی امانتوں اور ذمہ داریوں میں خیانت کی راہ کھولتی ہے۔ یعنی بندہ اگر اپنے رب کے ساتھ وفادار ہے اور اگر اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے اور اس کے ساتھ وفادار ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کوئی خیانت کرے گا؟ تو خیانت اپنے اصول سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ فروع تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی خیانت ہی ہے جو لوگوں کے لیے اپنی امانتوں اور ذمہ داریوں میں خیانت کی راہ کھولتی ہے۔ یہ آیت ٹھیک اس حکم کے مقابل میں ہے جو آیت 24 میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اس سے پیچھے اگر آپ آیت 24 کو دیکھیے تو اس میں ایک بات کہی گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس دعوت پر لبیک کہو
جو رسول کی طرف سے تمہارے سامنے آتی ہے وہ دعوت حیات جاوداں کی دعوت ہے، وہ زندگی کی دعوت ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہ فرمایا وہاں جو بات مثبت اسلوب میں کہی گئی ہے یہاں اس کے ضد سے روکا گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے اطاعت کا جو عہد باندھ چکے ہو وہ ایک امانت ہے، یعنی جب ایک مرتبہ ایمان قبول کر لیا، رسول کی زندگی میں ایمان قبول کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس طرح گویا ایک امانت ہے جس کا بوجھ تم نے اٹھا لیا۔ اللہ اور رسول سے اطاعت کا جو عہد باندھ چکے ہو وہ ایک امانت ہے، اس کی خلاف ورزی خفیہ ہو یا علانیہ ہر حال میں خیانت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سیدھے سامنے آ کر خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن اوپر سے یہ توجہ دلاتا ہے کہ میں تو بہت مخلص ہوں اور میں تو پورے دل سے اور پوری جان سے دین کے مطالبات پورے کر رہا ہوں، لیکن اندر سے ایسا نہیں ہے، تو یہ ہر حال میں خیانت ہے۔ اس کی خلاف ورزی خفیہ ہو یا اعلانیہ ہر حال میں خیانت ہے، اس خیانت سے بچو اور سمینا و اطانا کا اقرار کر کے اللہ و رسول سے بے وفائی اور غداری نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی جب لوگ بیعت کرتے تھے اور ایمان لاتے تھے اور اللہ کے رسول کی جماعت کا حصہ بنتے تھے تو ان سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور اب ہم بات مانیں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہ اقرار کر کے اللہ اور رسول سے بے وفائی اور غداری نہ کرو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کسی امانت میں کبھی خیانت نہ کی جائے۔ جانتے بوجھتے کی قید یہاں ان لوگوں کی مذمت کے لیے ہے جن کی طرف اشارہ ہے، یعنی گویا اس نے بتا دیا کہ جو لوگ زیر بحث ہیں، جن کو توجہ دلائی جا رہی ہے، نام تو نہیں لیے جا رہے لیکن جن کے اعمال افعال زیر بحث ہیں، وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ تاہم یہ اپنی جگہ ایک حقیقت بھی ہے کہ کوئی فعل خدا کے ہاں جرم اسی وقت بنتا ہے جب اس کا ارتکاب یہ جانتے ہوئے کیا جائے کہ وہ غلط ہے۔ تو اس شرط سے اصل میں تو ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی بیان کر دی کہ اللہ کی بارگاہ میں جرم کوئی چیز اسی وقت بنتی ہے جب انسان پورے شعور کے ساتھ اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب یہ بتایا کہ اس بات پر متنبہ رہو اور اس کو اس کے اوپر ہی عطف کر کے آگے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس پر نوٹ ہے، یہ آخر میں اصل بیماری کا پتہ دیا ہے، یعنی کیا چیز باعث بن رہی ہے، جانتے بوجھتے اس خیانت کا سبب کیا ہے۔ انسان اگر عہد باندھ کر سمینا و اطانا کا اقرار کر کے یہ حرکت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ آخر میں اصل بیماری کا پتہ دیا ہے کہ اس رویے کا باعث در حقیقت مال و اولاد کی محبت ہے۔ یہ اگرچہ انسان کی فطرت ہے، لیکن جب اس درجہ غالب آ جائے کہ اللہ اور رسول سے بے وفائی یا دوسروں کے حقوق میں خیانت کا باعث بننے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ فتنہ بن گئی۔ یعنی یہاں جو فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو یہ گویا نتیجے کے لحاظ سے کہا ہے، یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو جائے گی، یہی مال و اولاد جو بڑی نعمت ہے، جن کی محبت بھی نعمت ہے، جو اللہ کی شکر گزاری کے لیے بہت بڑا محرک بنتے ہیں، اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ کی بڑی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے، لیکن اگر یہ اصل بن جائے اور انسان ان کو سامنے رکھ کر اپنا لائے عمل بنانے لگ جائے، اس کی وفاداری اور خیانت سب اسی محور کے گرد گھومنے لگے تو پھر یہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ انسان کی فطرت ہے، یعنی مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہ نہیں ہے کہ یہ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو ایمان نہیں پایا جاتا، اس کے لیے محبت اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ بچے نہیں پالے جا سکتے، ان کی خدمت نہیں کی جا سکتی، ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داریاں نہیں انجام دی جا سکتی اگر اتنی غیر معمولی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کے لیے نہ رکھ دی ہو۔ اسی طرح مال ہے، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو راحت ملتی ہے، جو آسائش ملتی ہے، وہ سب مال سے ملتی ہے، اور مال کی ضرورت نہایت ابتدا میں بھی ہوتی ہے اور پھر
تحسین کے مرحلے میں بھی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ملحوظ ہیں اور ان میں سے کسی چیز کی بھی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ مال کو قرآن مجید خیر کہتا ہے، اور اس کی طلب میں جب انسان نکلتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے فضل کی تلاش سے تعبیر کیا ہے. کوئی ایسا نقطہ نظر نہیں ہے قرآن مجید کا کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ. تاہم یہ ضرور تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کے مقابل میں اگر اللہ اور رسول کا مطالبہ آ گیا ہے اور پھر تم ان کو ترجیح دیتے ہو تو یہ خیانت ہے. اس لیے کہ ترجیح کا اصول وہی قائم کر دیا گیا کہ اصل میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، اور دنیا کی ساری جد و جہد، دنیا کی ساری طلب، دنیا کی ساری جستجو، دنیا کی ساری محبتیں اسی کے تحت ہوں گی. یہ آخر میں اصل بیماری کا پتہ بتا دیا ہے کہ اس رویے کا باعث در حقیقت مال و اولاد کی محبت ہے. یہ اگرچہ انسان کی فطرت ہے، لیکن جب اس درجے غالب آ جائے کہ اللہ اور رسول سے بے وفائی یا دوسروں کے حقوق میں خیانت کا باعث بننے لگے. ظاہر ہے کہ کچھ مطالبات اللہ اور رسول کے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں جو کچھ اب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ دین کے مطالبات ہیں، لیکن جس وقت اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو وہ مطالبات بھی روز سامنے آتے رہتے تھے. اس میں بعض موقعوں پر انفاق کا مطالبہ ہوتا تھا، بعض موقعوں پر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مطالبہ تھا. خود اس کو قرآن نے بیان کیا صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری جانیں جنت کے عوض خرید لیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں. اللہ اور رسول سے بے وفائی ہو، دوسروں کے حقوق میں خیانت، اور اس کا باعث اگر مال اور اولاد کی محبت بننے لگی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ فتنہ بن گئی ہے. یعنی فتنے کا مطلب یہاں یہ ہے. اس موقع پر یاد کر لینا چاہیے کہ خدا کے ہاں انہی کے لیے اجر عظیم ہے جو مال و اولاد کی محبت میں خدا و رسول سے بے وفائی نہیں کرتے. یہ جو فرمایا آگے کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے. تو اس میں توجہ دلائی ہے کہ اجر عظیم کن کے لیے ہے. وہ بڑا اجر، وہ حیات جاوداں، وہ عیش دوام، وہ جنت، وہ اللہ کا رضوان، وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں یہ جو کچھ مال، دولت، اسباب، اقتدار، علم، حسن، جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو بہرحال اللہ کے احکام کے تحت ہی اہمیت دیتے ہیں. تو یہ اصولی بات ارشاد فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. ایمان والو اگر تم خدا سے ڈرتے رہے. اب یہاں پر یہ توجہ کرنی چاہیے کہ لفظ تو تقوی استعمال ہوا ہے ان تتقوا اللہ، لیکن ہر جگہ یہ اپنے سیاق سباق کے لحاظ سے آتا ہے اور اس کو اسی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. یہاں کس پہلو سے آیا ہے خدا سے ڈرتے رہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی اللہ اور رسول سے بدعہدی کے مرتکب نہ ہوئے اور پیچھے جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر خدا سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے رہے. یعنی اس سیاق میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو اس وقت کیا ہوگا، کیا چیز ظاہر ہوگی، اللہ کی کیا عنایتیں ہوں گی. فرمایا یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا. دنیا میں انسان کے سامنے حق و باطل کے درمیان جو التباس ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے، یعنی قدم قدم پر شیطان بھی وہ التباس پیدا کرتا ہے، فکر و فلسفہ بھی کرتا ہے، دنیا کے حالات بھی پیدا کرتے ہیں، انسان کی اپنی کمزوریاں بھی پیدا کرتی ہیں. تو فرمایا کہ فرقان نمایاں کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑی بشارت ہے. فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دے. آگے آیت 41 میں غزوہ بدر کو اسی بنا پر فرقان سے تعبیر فرمایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے جو فرقان نمایاں ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ حجاب کو بالکل نہیں اٹھا دیتے، لیکن بڑی حد تک التباس ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ عنقریب ایسے حالات پیدا کر دے گا،
یعنی اس وقت تو کبھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہو، جنہیں دیکھ کر اندھے بھی یقین کر لیں گے کہ آفتاب حق اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور کسی تذبذب کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اس طرح حق واضح ہو جائے گا۔ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ اللہ کی نشانیاں سامنے آ جائے، اور پھر مزید آگے یعنی آگے تقوی پر مضبوطی سے جمے رہو گے تو اس وقت اگر کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ بشارت دی کہ اگر اپنی اصلاح کر لو گے، اپنی جماعت کی تطہیر کر لو گے تو اللہ کی یہ عنایتیں تمہارے لیے نمودار ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔